بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی برکاتیں۔ اللہ رب العزت نے معراج پاک کے اس تحفہ میں ان گنت برکتیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ نماز ہر برائی سے بچا کر تقویٰ کے درجہ تک پہنچا دیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ پارہ 21 سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز برائیوں سے روکتی ہے تو بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ آیت کیسے صادق آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز برائیوں سے بچنے کا ایک نسخہ ہے۔ جس طرح حکیم صاحب کسی مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، ساتھ ہی اسے ترکیب استعمال کا طریقہ بتاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ترکیب استعمال میں کوئی خامی رہ گئی تو یہ نسخہ مفید ثابت نہ ہوگا۔ پھر اگر بیماری معمولی ہو تو 1-2 مرتبہ پینے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیماری جسم میں راسخ ہو کر بس چکی ہو تو علاج و معالجہ کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ اس صورت میں دوا اور ترکیب کے استعمال میں پابندی کرنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر قلب میں روحانی بیماری کم ہو تو یقیناً چند ہی روز میں نماز پڑھنے سے تقویٰ حاصل ہو جائے گا، لیکن اگر روحانی بیماری قلب میں راسخ ہو چکی ہے تو اس کے لیے نمازوں میں کثرت کرنا اور ان کو صحیح ارکان کے ساتھ ادا کرنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے، اور نمازوں پر محافظت اور پابندی کرنے سے انشاءاللہ یہ نسخہ بارآور ثابت ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 نمازیں پڑھنے سے اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ادا کرنے سے درمیانی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ جس شخص کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو اور وہاں سے وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، بھلا اس کے بدن پر کوئی میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہی مثال 5 وقت نماز پڑھنے والے میرے امتیوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے بدلے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتجھڑ کے موسم میں ایک باغ میں داخل ہوا، دیکھا کہ 2 ٹہنیوں سے پتے جڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، دیکھ لے جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں، اسی طرح جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کریم فرماتا ہے، جو میرا امتی معراج پاک کے تحفے یعنی نماز کو وقت پر ادا کرے گا، اپنے ذمہ کرم سے میں عہد کرتا ہوں کہ اسے عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب الحمد شریف پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے تو اس کو راہ الہی میں پہاڑ برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ کریم اس پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب اتحیات پڑھتا ہے تو اسے 1000 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے،
اور جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔